علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین، پروگرام ہے لائبریری۔ آج بھی ہم ایک کتاب کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب کا پڑھنا ہماری زندگی میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ ایک کتاب پڑھ کے ہم اپنے سالوں کی محنت کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس موضوع پر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس موضوع سے متعلق آپ کے معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ون آف دا بگیسٹ ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ کتاب کا پڑھنا ہے۔ آج اس کتاب کا تعارف آپ سے شیئر کرنا ہے۔ اس کا نام ہے نیکی کی دعوت کے فضائل۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اسے جاری کیا ہے، شائع کیا ہے۔ پیجز ہیں تقریباً 100 اور ہدیہ ہے صرف 30 روپیز، 30 روپے۔ جی ہاں، ایک چائے کی پیالی سے بھی کم۔ اتنی زبردست کتاب اور اتنے کم ہدیے پر مہیا ہونا یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک خصوصیت کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے کیوں امپورٹنٹ ہے، اس پر تھوڑی بات کریں گے، پھر اس کے کنٹینٹ پر کچھ کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے اندر جو اربوں لوگ بستے ہیں، اگر ان کے درمیان نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ کام چھٹ جائے، رک جائے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ انسان کی بقا اسی میں ہے کہ اسے اچھی بات کی ترغیب ملتی رہے اور اسے بری بات سے منع کیا جاتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس امت کی جو اسپیشلٹی بیان کی اور اس کی فضیلت کی جو وجہ بیان کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بہتر ہونے، خیر والا ہونے کی ایک جو فضیلت بیان کی، وجہ بیان کی، وہ یہ ہے کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو، جسے ایک اصطلاحی جملے کی صورت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو منصب نبوت عطا فرمایا، آپ نے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، توحید و رسالت کی دعوت دی، اخلاقیات کی دعوت دی اور برائیوں سے منع کیا۔ معروف کہتے ہیں ہر وہ شے، اس کتاب میں معروف اور منکر یعنی کہ امر بالمعروف، معروف کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، منکر سے منع کرنا۔ یہ معروف اور منکر ہے کیا؟ اس کتاب میں اس کی تعریف آپ کو ملے گی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معروف ہر وہ شے کہ جسے شریعت مطہرہ نے پسند کیا ہو۔ اب اس کے درجات ہوں گے، مستحب سے لے کر اوپر تک اس کے درجات ہوں گے، لیکن ایک بنیادی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ فعل کہ جسے اللہ پاک نے شریعت میں پسندیدہ قرار دیا ہے، اس کے ایکسیپٹنس ہے، اس کی اپریسیشن ہے، وہ معروف کی تعریف میں داخل ہے۔ اور منکر سے مراد ہر ناجائز، حرام اور ہر وہ شے کہ جسے اللہ پاک نے ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ معروف اور منکر کے درمیان ہی انسان کی ساری زندگی بسر ہوتی ہے، گزرتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے بھی یہی دو کام کیے۔ ہر نبی جب اپنی امت کی طرف مبعوث کیے گئے تو انہیں توحید کی، رسالت کی، اچھے کاموں کی دعوت ارشاد فرمائی اور اس قوم میں پائی جانے والی برائیوں سے انہیں منع کیا۔ اور اب چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، قیامت تک کے لیے انسانیت کی جو اصلاح ہے اس کا دائرہ کار انہی دونوں چیزوں میں گزرتا رہے گا۔ ایک شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں، اچھی بات کا حکم کروں تو کیسے کروں، اور بری بات سے منع کروں تو کیسے کروں، اور بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے، اگر کوئی برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہم روک نہیں پاتے،
اس کا کیا حل ہے، اس کے کیا درجات ہیں؟ اس کتاب میں نیکی کی دعوت دینے کے مختلف افراد کے اعتبار سے جو فرق ہے، جو ذمہ داری ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، ذالک اضعف الایمان، اور یہ دل میں برا جاننا ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اپنے آپ پر یہ پرکھیے، محاسبہ کیجئے کہ ہم جب کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ اتھارٹی ہیں، آپ وہاں پر روک سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی چلتی ہے، آپ کی مانی جاتی ہے، آپ کے روکنے سے فتنہ فساد نہیں ہوگا تو ہاتھ سے روکیے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے روکیے۔ علماء اپنی زبان کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، کلام کے ذریعے، مبلغین اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ماں باپ بھی دے سکتے ہیں، دوست احباب بھی دے سکتے ہیں، ہر شخص اپنی پرسنالٹی، اپنی اتھارٹی اور اپنے دائرہ کار کے مطابق لوگوں کے ساتھ نیکی کی دعوت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ایسا گناہ ہے، ایسا منکر ہے، ایسی غلط چیز ہے کہ جو نہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں، تو آپ کی قلبی کیفیت کیا ہے؟ کیا آپ اس کو دل میں برا جانتے ہیں کہ آپ حتی الوسع اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ہاں، ایک تعداد ایسی ہے کہ معاذ اللہ آج گناہ کو روکنا تو دور کی بات، گناہ کو، شریعت کی مخالفت کو برا تک نہیں جانتے، بلکہ بے باکی کا ایسا دورہ ہے کہ بعض لوگ، ایک بڑی تعداد کہوں گا، کہ گناہ کرتے ہیں اور اس پر اتراتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو لوگوں کے ساتھ ہنس ہنس کر شیئر کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی تباہی کی بات ہے۔ اس کتاب میں نیکی کی دعوت دینے کے فضائل پر مشتمل آیات اور احادیث آپ کو پڑھنے کو ملیں گی، معروف اور منکر کی تعریف آپ کو ملے گی، اور ایک بڑی خوبصورت بات جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ تو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار لوگ بات نہیں مانتے، معاذ اللہ بعض ایسے لوگ بھی بات کر دیتے ہیں کہ بھئی بھلائی کا تو زمانہ ہی ختم ہو گیا، یہ بھلائی کا زمانہ ختم ہو گیا تو کیا اب صرف برائی باقی رہے گی؟ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب برے ہی باقی رہ گئے؟ ایسا نہیں ہے، لوگ مانتے بھی ہیں، لوگ فالو بھی کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو سائیڈ بھی ہے، اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں مانتے، بات یہ ہے کہ ہمیں کہنا نہیں آتا۔ صحابہ کرام، بزرگان دین کے واقعات اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گے کہ کس طرح سے وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ان کے واقعات ہمارے لیے روشنی کا مینار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا، کس طرح سے کوشش کی۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے بیانات سن کر لوگ توبہ طائب ہوتے ہیں، جن کی انفرادی طور پر کوشش سے لوگ گناہوں کو ترک کرتے ہیں، بے نمازی بنتے ہیں، ڈاکو توبہ کرتے ہیں، چور چوری سے، ہیرا پھیری سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، نشے کے عادی اپنے نشے کی بری عادت کو ترک کر دیتے ہیں، بے پردگی کا شکار لوگ باپ پردہ بن جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ اس نیکی کی دعوت دینے والے کا جو انداز ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اس کے آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو ایک شخص جو نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہے اس کے لیے بنیادی آداب کیا ہیں، اسے کیا ایسی چند چیزیں ہیں جو سیکھنی چاہیے، اور اس پر عمل کر کے پھر جب وہ نیکی کی دعوت دے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اور اس کے کام کا رزلٹ بھی اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ لہٰذا اس کتاب کا پڑھنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم نیکی کی دعوت کی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، برائی سے منع کرنے کی، نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات ناظرین یہ بھی سوچتے ہوں کہ یار یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو مذہبی طبقے کا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر مبلغ ہے۔ اتھارٹی کے فرق سے، منصب کے فرق سے، اس کے دائرہ کار کے فرق سے، اس کی سچویشن کی، پرسنالٹی کے فرق سے فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص اپنی جگہ پر مبلغ ہے۔
خواہ وہ استاد ہے، خواہ وہ ماں باپ ہیں، خواہ وہ شاگرد ہے، خواہ وہ سیٹ ہے، ملازم ہے، کام لیتا ہے، کام کرتا ہے، بزنس مین ہے، جو بھی ہے، جس بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو معاشرے کا بیلنس آؤٹ ہو جائے۔ اور آج اس چیز کی جتنی ضرورت ہے شاید انسانی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ ضرورت نہ رہی ہوگی، کیونکہ جب برائیاں بہت زیادہ عام ہو جائیں تو اس سے بچانے اور نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت اسی قدر بڑھ جاتی ہے۔ 100 صفحات پر مشتمل یہ کتاب اگر کوئی پڑھنے کا عادی شخص ہے تو میرے خیال ہے کہ وہ 1-2 دن کے اندر اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر شخص اتنا زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوتا۔ چلیں 1 ہفتے کے اندر پڑھ لیجئے، بہت زیادہ وقت صرف ہوا تو چلیے جی 10 دن کے اندر آپ ختم کر لیجئے، لیکن ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے۔ اور جب آپ فضائل کو پڑھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، کسی کو اچھی بات کہتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سینٹنس پر، ہر جملے پر، اس کی کوشش پر اسے کتنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بہت بڑا ثواب ہمارے پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کام کی طرف رغبت پیدا ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے اس کتاب کو حاصل کرنے کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی لائبریری میں اس کتاب کا بھی ضرور اضافہ ہو۔ آج اس کو خریدیے، مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ پر جا کر آپ حاصل کر سکتے ہیں، چاہیں تو dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، چاہیں تو رابطہ کر کے مخصوص شہروں میں آپ ہوم ڈیلیوری کی سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کا ایک بہترین ذریعہ، جب ہم نیکی کی دعوت کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، ماحول نہیں ہوتا، طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں کر پا رہے ہوتے، ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا۔ آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے اس نیک کام کو کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کو بھی خریدنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے